وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ماں کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا تو کلائی پہ باندھنے والی ایک گھڑی پر دل آ گیا۔ میں نے ماں سے ضد کی مجھے گھڑی خرید کر دیں، لیکن گھڑی مہنگی ہونے کے سبب ماں نہ دلوا سکی اور ہم ضد کرتے روتے ہوئے ماں کے ساتھ گھر آ گئے، اور گھر آتے ہی گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت کی خوش قسمتی یہ تھی کہ والد محترم گھر پر موجود نہ تھے، ورنہ اتنا شور مچانے کی مجال ہی نہ ہوتی اور گھڑی کی حسرت صرف حسرت ہی رہ جاتی۔ پر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ماں نے کھانا دیا اور ہم نے انکار کے ساتھ ساتھ کھانا بھی اٹھا مارا۔ ماں کو تھوڑا غصہ آیا اور آخر کہہ ہی دیا، نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، مرو جا کر کہیں، تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ اور مجھے دوبارہ شکل مت دکھانا۔ ماں کے یہ الفاظ سننا تھے کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منہ اٹھا کر گھر سے چل دیے۔ غالباً 6 سے 7 گھنٹے ہم نے جتنی بے فکری سے گزارے، شاید ماں نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ کربناک گزارے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب ہم نے مسجد کے ایک اسپیکر میں اپنی گمشدگی کا اعلان سنا تو گھر کی جانب رخ کر لیا۔ راستے میں میرا پھپھو زاد ملا جو مجھے ہی ڈھونڈنے نکلا تھا۔ مجھے گھر لے گیا، جاتے ہی کیا دیکھا، ماں ایک ہاتھ میں گھڑی، ایک ہاتھ میں کھانا اور آنکھوں میں میری نادانی یعنی آنسو لیے بیٹھی میری راہ تک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگایا، ماتھا چومتے ہوئے گھڑی باندھی، کہا تم نے دوپہر سے کھانا بھی نہیں کھایا، کیا حشر کر لیا اپنا، اور کہتی اگر میں مر جاتی۔ اس دن ہونے والا ایک واقعہ جو مجھے اب بھی یاد آئے تو سارا دن بال نوچنے کو جی کرتا ہے، اگر رات میں یاد آئے تو ساری رات بستر پر نہیں کانٹوں پر گزرتی ہے۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے جی کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر ماں کے پاس چلا جاؤں اور سر پیٹ پیٹ کر انہی قدموں میں جان دے دوں۔ جب یہ یاد آتا ہے کہ جب ماں نے جہیز میں ملی ہوئی ہزاروں کی ملکیت رکھنے والی کان کی بالیاں صرف 500 میں بیچ کر اس دن میرے لیے گھڑی خرید کر لائی تھی۔